السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ مزمل کا پارٹ نمبر 1 لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پہلے ہیڈنگ بنائیے نام۔ پہلے ہی آیت کے لفظ المزمل کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے، اور یہ صرف سورت کا ایک نام ہے، مضامین کا نام نہیں۔ زمانہ نزول، پہلا رکوع مکی ہے اور دوسرا رکوع مدنی ہے، کیونکہ اس سورت کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے رکوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے اور تہجد پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، لہٰذا معلوم ہوا یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے اور اتنی قرآن اتر چکی تھی کہ آپ راتوں میں تہجد پڑھ سکیں۔ اور دوسرا رکوع مدنی ہے، کیونکہ ان آیات میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور ظاہر ہے مکہ میں اس بات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نیز زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت، اس کے نصاب وغیرہ کی تفصیل مدینہ میں بتائی گئی۔ شانہ نزول، جب عرب کا ماحول بگڑا ہوا تھا، عرب کے لوگ بیٹی سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی جس کے گھر میں پیدا ہوتی تھی تو وہ لوگ اس کو برا بھلا طعن و تشنیع کرتے تھے، جس کے ڈر سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور عرب کے اندر ہر طرح کا ظلم عام ہو چکا تھا، جیسے زنا، چوری، دوسروں کو ستانا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے رسول کو یہ سب دیکھ کر اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہمارے رسول مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، وہاں غار حرا تھا، اس غار کا نام غار حرا تھا، تو وہ وہاں جا کر اپنے دل کو تسکین اور سکون دینے کے لیے وہاں جا کر بیٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے دل کو تسلی دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کرنے کے لیے ارادہ کیا، تو جب آپ غار حرا میں تھے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو سینے سے لگا کر آپ کو دبوچ کر بولے کہ اے محمد پڑھیے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کو دبوچ کر بولے کہ اے محمد پڑھیے، تو آپ ڈر گئے اور آپ بولے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر زور سے دبوچ کر کہا پڑھیے، آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ یہ رمضان کا مہینہ اور رات کی تاریکی میں غار حرا کی تنہائی کا واقعہ ہے۔ تو اتنا بول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر اپنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ آپ کا دل ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کہا خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو۔ جب طبیعت کچھ برابر ہوئی اور ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ کو واقعہ بتایا اور کہا مجھے اپنی جان کو خطرہ لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہرگز نہیں، جان کے خطرے کا خوف نہ کریں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، حق والوں کے لیے حقوق کی ادائیگی میں مدد کرتے ہیں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیتے ہیں، تو اللہ آپ کو کیسے ہلاک و برباد کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھانے کے بعد آپ اللہ کے رسول کی حالت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ آپ کو لے کر اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیز کے پاس گئی۔ وہ ایک عالم تھے، ورقہ بزرگ اور بوڑھے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ورقہ بن نوفل سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ اپنے بھتیجے کی بات سن لیجئے۔ انہوں نے کہا انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ ورقہ نے کہا اے محمد بتائیے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا۔ ورقہ نے آپ کی بات سن کر کہا یہ وہی ناموس یعنی خاص فرشتہ ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا تھا، اور نوح علیہ السلام کے پاس بھی آیا ہوا تھا۔ اے کاش میں نوجوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی بھی انسان جس نے ایسی چیز پیش کی جو آپ پر نازل ہوئی ہے مگر اس کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ تو اللہ کے رسول وہاں سے آ گئے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تک کوئی وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ تو اللہ کے رسول سوچے کہ وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے ہو گئے۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، اچانک کہیں سے آواز سنی کہ یا محمد۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک آپ آسمان کی طرف دیکھے تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان پورب سے پچھم تک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گھبرا کر مارے خوف کے زمین کی طرف جھک گیا، گھر پہنچا اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھانپ لیا تو اسی وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ موضوع و مضامین: ابتدائی چند آیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا بوجھ اٹھانے کا عملی ٹریننگ دی گئی اور کہا گیا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اے نبی آپ تہجد پڑھیے اور اپنے اندر یہ طاقت پیدا کیجیے کہ آپ نبوت کا بوجھ اٹھا سکیں۔ پھر آگے اس صورت میں کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کے آخر میں تہجد کی فریضہ آپ پر لازم تھا، اس میں چھوٹ دے دی گئی، اور اس کے علاوہ دیگر کئی چیزوں کی ذکر کی گئی ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے اپنے اوپر کپڑے لپیٹنے والے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیے اور اٹھ کر راتوں کو عبادت کیجیے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول یا تو سو چکے تھے یا پھر اوڑھ کر لپٹے ہوئے تھے، اور خطاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل احساس ذمہ داری دلاتا ہے کہ اے نبی آپ کے آرام کرنے کے ایام گزر گئے، اب آپ پر نبوت کا عظیم بوجھ ڈالا جا رہا ہے جس کے تقاضے کچھ اور ہی ہیں۔ اب اٹھیے اور رات بھر تہجد پڑھیے۔ اب کتنی دیر پڑھنا ہے اور کتنے وقت آرام کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، آپ راتوں کو تہجد پڑھیے مگر تھوڑی رات۔ اگر صرف اتنا کہا جاتا کہ قم اللیل، رات کو قیام کیجیے، تو اس کا مطلب ہوتا کہ پوری رات قیام کرنا ہے، مگر اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ استثناء کر رہا ہے الا قلیلا، مگر تھوڑی رات، یعنی رات کا کچھ حصہ آپ آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اب کتنا وقت پڑھنے کو کہا گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آپ اس میں آدھا کر لیجئے آدھی رات، یا اس میں تھوڑا کر دیجئے تھوڑا سا، یا اس میں اضافہ کر دیجئے تھوڑا سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ تھوڑی کم کر لو یا تھوڑا زیادہ کر لو، یہ دراصل ان کو اختیار تھا۔ اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی تو اندازہ کے مطابق رات کو پہلے 2 حصوں میں تقسیم کر دو۔ اب آدھی رات جہاں پڑ رہی ہے وہاں سے آپ قیام کرو، لیکن اس سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کبھی تھوڑی لمبی صورت پڑھیں گے تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، یا کبھی چھوٹی صورت پڑھیں گے تو کچھ کم ہو جائے گا، تو ایسا چلے گا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔
ترتیل یعنی قرآن پڑھتے وقت آواز آہستہ کرنا، عمدہ بنانا، اور مقلدین کے نزدیک آواز کو پڑھنے یا گانے سے اس طرح بنانا کہ سارے حروف اچھی طرح ادا ہوں، اسے ترتیل کہتے ہیں۔ قرآن خوب ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھو تاکہ ذہن اللہ کے کلام کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ سکے، کیونکہ کہیں اللہ کی ذات کا ذکر ہے، کہیں صفات کا ذکر ہے، کہیں جہنم کا ذکر ہے، کہیں جہنم کا ذکر ہے قرآن میں، کہیں رحمت کا ذکر ہے تو کہیں اللہ کے غضب کا ذکر ہے۔ تو یہ تمام حالات کو آپ اپنے دل پر سوچتے جائیں، ایک ایک حرف کو اچھی طرح پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کے دل و دماغ میں تمام باتیں اچھی طرح بیٹھ جائیں گے۔ قرآن ہے ہی اسی لیے کہ اس کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو اچھی طرح ٹھہر کر پڑھیں اور سمجھیں، کیونکہ کہیں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، کہیں برکات کی بات ہے تو کہیں وعیدیں ہیں، تو ان ساری چیزوں کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، نہ کہ ہڑبڑی اور تیزی کے ساتھ۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم آپ پر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اِنَّا، بے شک ہم، سنلقی ان قریب نازل کرنے والے ہیں، علیکا، آپ پر، قولاً ثقیلا، ایک بھاری کلام، یعنی اے نبی تم رات کو تہجد پڑھا کرو، اور تہجد پڑھنے کا یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک بھاری کلام ہم تم پر نازل کرنے والے ہیں، جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تمہارے اندر برداشت کی طاقت ہونی ضروری ہے، اور یہ طاقت تمہیں اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ تم راتوں کو اپنا آرام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھو اور آدھی رات عبادت میں گزار دو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا بھاری کلام نازل کیا گیا؟ جواب، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کلام قرآن مجید ہی ہے۔ قرآن مجید کو بھاری اور ظاہری اور مفہومی دونوں اعتبار سے کیا گیا ہے۔ قرآن ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی بھاری کلام ہے۔ ظاہری کلام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس سلسلے میں کئی روایات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا کرتا تھا، اس وقت کی کیفیات صحابہ اکرام نے بیان کی ہیں، جیسے نمبر 1 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہونے لگی، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ران میرے رانوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر ایسا بوجھ پڑا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ٹوٹ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2832۔ نمبر 2، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا کہ پیشانی سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پر سوار تھے تو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پر سوار تھے تو آپ پر وحی نازل ہوئی تو اونٹ اپنے سینے کو زمین پر رکھ دیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 2492۔ تو پسینہ ٹپکنے لگتا تھا، بخاری و مسلم۔ نمبر 3، اور ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پر سوار تھے تو آپ پر وحی نازل ہوئی تو اونٹ اپنے سینے کو زمین پر رکھ دیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 2492۔ نمبر 4، اسی طرح قرآن ہی میں کہا گیا ہے کہ اگر قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ تمام نصوص قرآن کے بھاری ہونے پر دلالت کرتی ہیں، لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ اور معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن نے جن جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے دور رہنا بہت بھاری ہے۔ اور یہ اس لیے بھی بھاری ہے کہ اس کلام کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کا حکم ہے، جو کہ بہت دشواری کا کام ہے۔ جو بھی لوگوں کے سامنے قرآن کو لے کر نکلے گا، اس کی مخالفت، ملامت، مذاق، گالی گلوچ، جسمانی تکلیف، قتل کی سازش، بلکہ ہجرت و جہاد کو بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ اس اعتبار سے بھی قرآن نہایت بھاری کلام ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ تمام کلام ایک طرف اور قرآن کریم ایک طرف، تب بھی قرآن نہایت ہی بھاری کلام ہوگا۔
اور قرآن کی تعلیم کا نمونہ بن کر دکھانا، قرآن کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونا، قرآن کے مطابق عقائد و افکار، اخلاق و آداب اور تہذیب و تمدن کے پورے نظام میں انقلاب برپا کر دینا یقیناً ایک ایسا بھاری کام ہے جن سے بڑھ کر کسی اور بھاری کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تمام نصوص قرآن کے بھاری ہونے پر دلالت کرتی ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک راتوں کو جاگنا نفس کو روندنے کے اعتبار سے یہ بڑا ہی سخت ہے اور بہت ہی زیادہ بات کو درست بناتا ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، اللہ کے سامنے اپنی آواز کو رکھنا اور گڑ گڑانا، اور یہ سب سے زیادہ درست ہے کیونکہ رات کے پہر پرسکون ہوتے ہیں، نہ کوئی شور و گل نہیں ہوتا اور بالکل سنجیدگی کا ماحول ہوتا ہے، اور اس موقع پر پوری دل جمعی کے ساتھ رب العالمین کے دربار میں حاجات، اپنی ضروریات پیش کر سکتے ہیں۔ بے شک رات میں اٹھنا نفس کو روندنے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ کارگر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت میں اتنی وسعت رکھی ہے، اس کے معنی و مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ ان کو معمولی جملوں میں ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کئی ایک مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، رات کو عبادت کے لیے اٹھنا اور بہت دیر تک کھڑے رہنا یہ نفس کے خلاف ہے۔ نفس اس وقت آرام چاہتا ہے، اس لیے یہ فعل ایک ایسا مجاہدہ ہے جو نفس پر قابو پانے اور اس کو دبانے کی بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے۔ تو جو شخص اس طریقے سے اپنے نفس پر قابو پا لے، اپنے جسم اور ذہن کو کنٹرول کرے اور اپنے اس وقت کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے پر قادر ہو جائے تو وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین حق کی دعوت کو دنیا میں پھیلا سکتا ہے۔ نمبر 2، یہ دل اور زبان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ رات کے ان اوقات میں اللہ اور انسان کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس حالت میں آدمی جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ آدمی کے ظاہر اور باطن میں مطابقت پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ رات کی انتہائی میں جو شخص اپنا آرام چھوڑ کر عبادت کے لیے اٹھے گا وہ اخلاص ہی کے لیے ایسا کرے گا، اس میں ریاکاری کا سرے سے کوئی موقع نہیں ہوتا۔ نمبر 4، یہ عبادت چونکہ دن کی عبادت کے مقابلے میں آدمی پر زیادہ مشکل ہے، اس لیے اس کا کرنے سے آدمی میں بڑی ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ چل سکتا ہے اور اس راہ کے مشکلات کو زیادہ استقامت کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔ اور کیونکہ راتوں کو جاگنا طبیعت پر بہت بھاری اور نفس کو کچلنے میں دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، جو آدمی جتنی سخت پریکٹس کرتا ہے اسی قدر اس کا جسم مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ اب دن بھر تھکا ہوا انسان راتوں میں نیند جیسی پسندیدہ چیز کو چھوڑ کر تہجد میں مشغول ہو جائے تو دھیرے دھیرے وہ ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے اور آگے مستقبل میں وہ مشکل ترین عمل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ آگے کا دور اللہ کے رسول کے لیے انتہائی مشکل آنے والے تھے۔ اسی لیے یہ سخت ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے اندر وحی اللہ یعنی اللہ کے وحی کو اٹھانا اور تبلیغ رسالت کے بھاری بوجھ کو اٹھانے کی برداشت کی طاقت اکٹھا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ جو انسان اپنے نفس پر قابو پا لیا اس کو دنیا کی کوئی رکاوٹ، خواہ سامنے پہاڑ جیسی مصیبت ہو، وہ کبھی بھی نہیں گھبراتا ہے۔ وہ اقوام قیلا اور بہت ہی زیادہ بات کو درست بناتا ہے، کیونکہ رات تاریکی ہوتی ہے، ساکن ہوتی ہے، شور و گل کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ چغلی کرتا ہے۔ تو ایسے طور پر انسان جڑا رہتا ہے، انسان کا دل و دماغ پورے طور پر اللہ کی یاد میں جڑا رہتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دن کے وقت میں آپ کے لیے بڑی لمبی مصروفیات ہیں۔ ہر انسان دن کے وقت میں مصروف رہتے ہیں اور آپ کی بھی بڑی مصروفیات ہیں، یعنی آپ کے دن کے وقت کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، کسی کو اسلام کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جاہلوں کے ساتھ الجھنا پڑتا ہے اور اپنی روزی روٹی کی بھی فکر کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے آپ کو دن کے وقت زیادہ فرصت
فرصت نہیں مل پائے گی، لہٰذا آپ دن کے وقت اپنے رب کا نام ذکر کریں۔ محترم ناظرین، اب آگے کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔